اور بھائیوں، پچھلے سیشن میں اور لیکچر میں میں نے پلاطس کے بارے میں وضاحت کی تھی جو تیسرے درجے کی سزا پا رہے ہیں، اور یسوع مسیح کو کوڑے مارنا اور مصلوب کرنے کے بدلے کے طور پر وہ بھی نچلی قبر میں کوڑے اسے بھی مارے جا رہے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلاطس نے یہ حکم دیا تھا کہ یسوع مسیح کو کوڑے لگائے جائے، اور اس کے بعد جو ہے یسوع مسیح کو کوڑے لگائے گئے، اور اس کی اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اب اسے بھی جو ہے اس جہنم میں جو ہے کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ جب بھی اس کا نام پکارا جاتا ہے اس روح زمین پر تو جہنم کے بعد رحم قاصد اپنے تیز کوڑوں سے اسے مارتے رہتے ہیں، لیکن پلاطس اپنے در کی شکایت نہیں کر سکتا کہ میں کس سے کہوں کہ مجھے شدید درد رہا، لیکن جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان جس نے یسوع کو مصلوب کرنے کی سزا دی تھی لیکن لعنت کے طور پر نکل گئی تھی۔ اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں تیسرے درجے کی سزا مل رہی ہے۔ وہ اپنے پیٹ کو نیزے سے چھید کر لٹکا ہوا پاتا ہے۔ نیزہ نہ صرف تیز ہے بلکہ اس پر بہت سے پیچس نما کنارے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ نوکیلے کناروں کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کے لیے صرف ہوا میں مخلوق رہنا مشکل ہے، اور اگر اسے نیزے سے چھید دیا جائے تو یہ کتنا مشکل ہوگا۔ تیز نیزے کے چھیدنے کے درد کے ساتھ جسم کے وزن کے نیچے سے جسم جھک جائے گا اور زخموں کے ارد گرد کی جلد پھٹ جائے گی۔ نیزے کے ذریعے چھیدنے والے پیٹ کو نیزے پر رکھے ہوئے کناروں پر پھاڑ دیا جائے گا اور اس کی پیٹ یا ہڈیوں یا آنتیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یقیناً جب آپ کو نیزہ لگے گا تو اس سے آپ کی جو جلد ہے وہ پھٹ جائے گی اور ختم ہو جائے گی اور تقسیم ہو جائے گی، اور اس سے آپ کے اندر کا جو نظام ہے جیسے ہڈیاں ہو گئیں اور آنتیں وغیرہ وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس نیزے کو پکڑ کر باہر نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اسے کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ یعنی جہنم کی بات کی جا رہی ہے، اس نیزے کو صرف جہنم کے قاصد ہی ہلا سکتے ہیں، اور وقت فوقتاً کچھ قاصد جانوروں کے بحق ناقب پہنے ہوئے آتے ہیں اور نیزہ کتتے ہیں، اور قاصد اسے تکلیف میں مبتلا دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، چونکہ یہ نیزے کو دائیں بائیں گھماتے ہیں، یعنی کہ ایک سے دوسری طرف گھمانا تاکہ سامنے والے شخص کو بہت شدید تکلیف محسوس ہو۔ جیسے ہی یہ نیزہ گھومتا ہے تمام جو پارٹس ہوتے ہیں جسم کے جیسے پھیپھڑے، معدہ، دل اور آنتیں پیٹ کے اندر جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں اور پھٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر پیٹ کے اندر کا حصہ پھٹا ہوا ہو یا خراب ہو جائے یا تکلیف میں ہو اور اس طرح ہو تو جلد ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، بالکل نہیں، جلد خراب ہو جاتی ہے۔ پھر جہنم کے پاس قاصد آتے ہیں اور پھر نیزہ گھماتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، ساؤل نچلی قبر میں کیوں ختم ہوا، یعنی کیوں وہ وہاں موجود تھے، اسے اتنی سخت سزا کیوں ملی تھی؟ ساؤل کا نام سن کر ذہن میں کیا آتا ہے آپ کے؟ شاید آپ کو یاد ہے کہ وہ داؤد کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ میرے لیے اس کا تکبر سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے جب میں ساؤل کا نام سنتا ہوں۔ وہ خدا کے سامنے کتنا مغرور تھا۔ داؤد ایک ایسا آدمی تھا جسے خدا نے پیار کیا تھا، اس کے علاوہ وہ ساؤل کی جگہ لینے کے لیے اگلے بادشاہ کے طور پر مسح کیا گیا تھا، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ ساؤل نے اس داؤد کو مارنے کی کوشش کی تھی کہ وہ کتنا مغرور تھا، یعنی کہ ساؤل۔ لیکن جیسا کہ ہم وقت کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل شروع سے ہی اتنا مغرور نہیں تھا۔ جب